آداب دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ بات کروں گا ہمارے شاعر مخمور قلندری صاحب کے حوالے سے اور آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی تو وہیں پہ بہت سے طبقات میں بہت بے چینی پھیلی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ملک دشمن طبقات ہیں۔ اب یہاں اس وقت آپ میرے خط میں یہ ایک نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، یہ ایس ڈی پی او ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے ہمارے شاعر مخمور قلندری صاحب کو جاری کیا گیا ہے کہ آپ کو تھریٹس ہیں دہشت گردوں کی جانب سے، لہٰذا آپ کسی بھی عوامی اجتماع پہ جانے سے، غیر ضروری سفر سے اور اپنے ارد گرد کے تمام سیکورٹی معاملات کا خیال رکھیں اور گریز کریں۔ ایک شاعر کو کیا تھریٹ ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ایک وہ نام نہاد ڈھکوسلے کو جب ملک دشمن سرگرمیوں کے اوپر اٹھایا گیا، وہ فراڈ کو، تو بڑے جو ہے لوگ چیخ پکار انہوں نے کی، بڑے وہ جو بہرحال وہ لوگ جو پاکستان کا کھاتے ہیں انہوں نے ہی بڑا سوشل میڈیا پہ شور مچایا، جو پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو نہ اس کو انسان مانتا ہوں، نہ میں اس کو شاعر مانتا ہوں۔ خیر بات یہ ہے کہ ایک دو نمبر آدمی کے، ایک گھٹیا اور رذیل آدمی کے ملک دشمن کارروائیوں کے بے نقاب ہونے پہ یہ جو کن ٹوٹے تھے، یہ جو چمونے تھے، یہ اتنا اچھل رہے تھے، اور ایک شاعر جو اصیل شاعر ہے، جو ڈیرہ نہیں، جو پورے پاکستان، جو سرائکی وسیب نہیں، جو پورے پاکستان کا چہرہ ہے، مخمور قلندری، جو سرتاپا محبت ہے، جو سرتاپا شفقت ہے، جو سرتاپا خلوص ہے، جو ہمیشہ غریبوں کے، فقیروں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، انسانیت کے الغرض کام آتا ہے۔ سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح دوڑ دوڑ کے وہ لوگوں کے گھر بچا رہا تھا، لوگوں کی اولاد بچا رہا تھا، لوگوں کا مال ڈنگر مویشی بچا رہا تھا، خدمت خلق کر رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ مخمور قلندری تھا۔ وہ اس کی آہو بکا، اس کی کرلاٹیں پوری دنیا میں گونج رہی تھیں کہ میرے علاقے کے لوگوں کی مدد کرو، میرے وسیب کی مدد کرو۔ تو ہم اس مخمور قلندری کو بچانے کے لیے کیا آواز نہیں بلند کر سکتے؟ خدا را میرے شاعر کو بچائیے، میرے مخمور قلندری کو بچائیے۔ مخمور قلندری صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک تھریٹ صرف ایک شاعر کو نہیں آیا، یہ صرف مخمور قلندری کو نہیں آیا، میں سمجھتا ہوں پوری ادبی دنیا کو یہ تھریٹ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں تمام شعراء ادباء کو یہ تھریٹ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو یہ تھریٹ آیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اسمبلی فلور پہ کہ شام 7 بجے کے بعد ڈیرہ میں جو ہے وہ تھانے بند ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ طالبان کا راج ہوتا ہے، تو مولانا صاحب پاکستان کو اس حال میں پہنچانے والے آپ اور آپ کے ہواری ہی ہیں، آپ کے حمایتی ہی ہیں۔ معذرت کے ساتھ کیوں افواج پاکستان کے مطلب ان ایکٹیویٹیز کو جو ہمیشہ قومی سلامتی سے جڑی ہوتی ہیں، تمام ہی ہوتی ہیں، نظریاتی اور قومی سرحدوں کی، میں تو مانتا ہوں کہ ہماری ضامن ہماری فوج ہے، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت اتنا بڑا آپریشن کیوں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ مطلب وہ لوگ جس آپریشن کی مخالفت کر رہے تھے، کیا اب انہیں اس کے آسپیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں؟ اگر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو خدا را اس کی حمایت کریں، اور اپنی صفوں میں وہ لوگ جو غدار وطن ہیں، جو ننگے وطن ہیں، جو ننگے ملت ہیں، ان لوگوں کا صفایا کریں، انہیں ایکسپوز کریں۔ آج اگر آپریشن عزم استحکام شروع ہوتا ہے تو یہ جو تھریٹس ہیں ان سے ہماری جان بچے گی۔ آپ تو گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، یہ ہماری افواج ہی ہیں جو سرحدوں پہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جو دشمنوں کی پناہ گاہوں کی اپنی جان دینا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو تو ایک کٹ لگتا ہے، آپ چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپریشن عزم استحکام کو جلد از جلد شروع کرنے کی اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب سے، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ اس آپریشن کو جلد از جلد شروع کیا جائے، اور اب کی بار ہماری یہ جو ڈیورنٹ لائن جس کو ہم کہتے ہیں افغان بارڈر، خدا را اس کو اتنا کلیئر کر دیا جائے، اتنا مضبوط کر دیا جائے، اس کی ایسی سیکیورٹی کر دی جائے کہ پھر اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ ہمارے اندر یہ جو افغان ہمارے، ٹھیک ہے ہم رشتہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں سے سب کچھ کھا کے پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم ان کی جنگ 44 سال سے لڑ رہے ہیں، اب خدا را وزیر اعظم صاحب یہ 44 سال کی جنگ ختم ہونی چاہیے۔ میرے شاعر کو بچائیے، میرے وسیب کو بچائیے، میرے پاکستان کو بچائیے، خدا را یہ آپریشن جلد از جلد شروع کیجئے تاکہ جان چھٹے ان لوگوں سے، اور اب کی بار چن چن کر ان کو ختم کیجئے، ان کے ٹھکانے، ان کے پیچھے، ان کے ذرات، یہ سمپولیے چھوڑیے مت، ان کی جڑیں، ان کی جہاں جہاں تک ٹریز موجود ہیں وہ سب ختم کیا جائے تاکہ روز روز یہ کام نہ ہو۔
خدا را مخمور قلندری کو بچائیے. تمام شعراء اور ادباء سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نام نہاد اور فراڈیوں کے پیچھے مت چلیں. مخمور قلندری کو دیکھیں، اس سے ملیں ایک دفعہ، آپ کو پتہ چلے گا شاعر کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا انسانیت کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ چلے گا محبت کیا ہوتی ہے. پہلے بھی اس کی پوری فیملی جو ہے وہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکی ہے، اس کی فیملی کو پہلے بھی جو ہے وہ اسیسینیٹ کیا گیا ہے. اب خدا را ہمارے اس دوست کے لیے سوشل میڈیا پہ نہیں، نیشنل میڈیا پہ اور ہر جا آواز بلند کریں. ہمارے وسیب کے بڑے بڑے جو کالم نگار ہیں، جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ تو بڑے انسانی حقوق پہ بولتے ہیں. اب کیوں نہیں بول رہے؟ کوئی ہووے ہا جڑا آکھے ہا تیری رات دی روٹی ٹھر گئی ہے. انشاءاللہ جیویں مخمور قلندری، میں اپنے تئیں جو میری اوقات ہے، جو میری بساط ہے، اس پہ میں اپنے اس بھائی کے لیے، اپنے اس دوست کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے جتنی آواز بلند کر سکا، جس فورم پہ بات کر سکا، میں ضرور کروں گا. میں کر رہا ہوں، میں کرتا رہوں گا. لیکن میری آواز میں آواز اگر آپ ملائیں گے تو یہ ایک اجتماعی آواز بن جائے گی کہ جلد از جلد جو ہے اس آپریشن کو شروع کیا جائے، دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے، اور ہمارے شاعر کو، ہمارے وسیب کو، ہمارے پاکستان کو بچایا جائے. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.